اور سود سراسر ظلم و ستم کی بنیاد پر ہے. سود کی بنیاد سراسر ظلم و ستم ہے. اور مجھے ڈاکٹر صاحب کی زبانی ہی پتہ چلا کہ گلی گلی میں لوگ سود پہ پیسے دیتے. ہمارے ملک کے ڈوبنے کا سبب سیاستدان نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. سارے اخبار بھرے پڑے ہیں، پیپل پارٹی نے یہ کر دیا، کاف لیگ نے یہ کر دیا، نون لیگ نے یہ کر دیا. نہیں نہیں نہیں، ہم سب مجرم ہیں. ہم سب کے اجتماعی گناہوں نے اس ملک کو ڈبویا ہے. حکمران تو چند ہیں، ان کے بگاڑ سے بنو امیہ بھی بگڑے ہوئے حکمران تھے، لیکن اللہ کی رحمتیں، برکتیں، فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے تھے. بنو عباس بھی بگڑے ہوئے حکمران تھے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے تھے کہ عوام الناس سب اللہ کی ماننے والے تھے، وہ سب اللہ کے فرما بردار تھے. 18 کروڑ انسانوں میں اس قدر نافرمانی پھیل چکی ہے کہ حکمرانوں کا گلہ کرنا یہ ظلم ہے. ہمیں اپنا گلہ کرنا چاہیے کہ گھر گھر میں جو ماں کو ذلیل کیا جاتا ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کب آئے گی. کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتلا دیں. تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے. تو ماؤں کو ذلیل کرنے کون سا گھر ہے جہاں مائیں سکھ کا سانس لے رہی ہیں؟ ان کے آنسو جو گرتے ہیں تو اسی دھرتی پر گرتے ہیں. کائنات میں ہلچل کیسے نہیں مچے گی؟ تو ہمارے اجتماعی، میں تو حیران ہو گیا کہ گلی گلی میں لوگ سود پہ پیسے دیتے. تو جب پورا معاشرہ اللہ سے اعلان جنگ کر چکا ہو تو پیپل پارٹی کو گالی دینا یا کاف نون لیگ کو گالی دینا کون سی عقل مندی کی بات؟ جب اللہ کہہ رہا ہے فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سود چھوڑ دو یا پھر میرے اور میرے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بس اپنے آخری حج میں سود حرام قرار دیا، یعنی اس پر تنفیذ ہوئی. سود کی حرمت تو پہلے آ چکی تھی، سود ختم. اور سب سے پہلے میرے چچا عباس کا سود ختم. عباس پورا ایک بینک تھے. تو انہوں نے فرمایا میرے نبی نے میرا سود ختم کیا، میں اس کی طفیل اصل بھی ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اصل ختم کیا. اس سخاوت قربانی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک کوئی 520-30 سال ان کی اولاد کو حکومت دی. اور مورخین علماء لکھتے ہیں کہ عباس کے مال کی قربانی پر اللہ نے عباس کی اولاد کو یہ حکومت عطا فرمائی. تو اسلام کا سبق بخل کا نہیں. زکوٰۃ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ صرف مالدار خرچ نہ کریں، غریب بھی خرچ کریں. غریب بھی خرچ کریں کہ مما رزقناہم ينفقون کا زکوٰۃ کا لفظ قرآن میں آیا ہے. زکوٰۃ کا حکم آیا 10 دفعہ. آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ 9 دفعہ. اور آتین الزکاۃ 1 دفعہ. اے عورتوں زکوٰۃ دو، اے مردوں زکوٰۃ دو. 10 دفعہ آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ. اس کے علاوہ ہے مما رزقناہم ينفقون، انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ جو خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا. تھوڑا دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، زیادہ دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہ خرچ کیا ہوا اللہ کے خزانوں میں جمع ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے 1 روپیہ بھی کوئی دے دے تو وہ بھی بڑی حیثیت رکھتا ہے. تو مجھے اسی وقت ایک حدیث یاد آئی تھی، میں نے کہا میں پیش کروں گا. میرے نبی نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، 1 درہم اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا اجر 1,00,000 درہم سے زیادہ ہو گیا. تو صحابہ حیران ہو کر دیکھنے کہ یا رسول اللہ کیسے ہو گیا؟ کتھے ہک لکھ نادج برابری کی میں ہو سکتی، کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 درہم
اور ایک آدمی لاکھوں پتی. 2 درہم والے نے 1 درہم اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا اور لاکھوں پتی نے 1 لاکھ اللہ کے نام پہ صدقہ کیا. 2 درہم والے نے اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کے نام پہ دے دیا، ٹھیک، 1/2، اور لاکھوں والے نے اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے نام پہ دیا. جب یہ ترازو میں تلے گا تو 1 درہم کا وزن 1 لاکھ سے زیادہ ہو جائے.